اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ بہت جلدی جو ہے وہ چیزیں وائرل ہو گئی. اچھا اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کنٹینٹ کریشن میں عام طور پہ لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے, یا اگر وہ پیسے نہیں کما پا رہے یا ویورشپ نہیں آ رہی تو وہ کہتے ہیں جی ہم اتنی دیر سے لگے ہیں, وجہ کیا ہے. میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بندہ بھی کنٹینٹ کریشن میں آنا چاہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سوچ کے کنٹینٹ کریشن میں آئے گے کہ میں نے ادھر سے ہی پیسے بنانے ہیں اور پھر 1-2 مہینے کچھ نہیں آیا تو یقیناً آپ کو مایوسی ہوگی کہ ایک طرف پیسے کوئی نہیں آ رہے, ایک طرف آپ محنت بھی کر رہے ہیں. تو مطلب ایز اے فل ٹائم جاب اس کو نہیں لینا چاہیے. نو ڈاؤٹ اس کے اندر اچھے پیسے ہیں لیکن سب کے لیے تو نہیں بنتے اور فوراً تو نہیں بنتے, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو میرے سے میں ایک دفعہ ٹریول کر رہے تھے تو میری فیملی ساتھ تھی ایئرپورٹ پہ, تو آگے امیگریشن آفیسر تھی خاتون, مطلب مین سے گزارنے کے بعد وہ جہاں پہ اسٹیمپ وغیرہ چیک کرتے ہیں. مجھے کہتی آپ یوٹیوبر ہیں؟ میں نے کہا جی یوٹیوب پہ کرتا ہوں کچھ. تو تھوڑا آگے گیا تو میری مسز نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز کو. مجھے کہتی کہ اس نے آپ کو یوٹیوبر کیوں کہا؟ میں نے کہا یار اس نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, اس نے کہہ دیا. تو ہمارے ہاں یہ بھی کچھ لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے کہ نہیں. تو میں دیکھیں بہت سے ایسے یوٹیوبرس ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جن کو پیسے بہت کما رہے ہیں, بہت آ رہی ہے, رسپیکٹ نہیں ہے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا بھی. تو عزت بہت بڑی چیز ہے, نو ڈاؤٹ پیسہ بھی بہت بڑی چیز ہے, لیکن عزت بھی ساتھ ہونی چاہیے. خالی پیسے, اگر ہم کوئی ایسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں کہ بس وائرل ہو رہا ہے, ساتھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں, برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, پیسے بھی آ رہے ہیں, تو ایسے کنٹینٹ کا مزہ نہیں ہے. ہم نے کنٹینٹ وہ بنانا ہے کہ جو دوسروں کو, جس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو دوسروں کا. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو مجھے یہی لگتا تھا کہ جب بھی میں کوئی بہت سیریس بات کروں گا تو لوگ نہیں سنیں گے. میں نے پھر ایکسپیرینس کیا, میں نے اسکالرس کو بٹھایا, ڈاکٹرس کو, پروفیسرس کو, ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی, لوگوں کے مسائل پہ بات چیت کی, تو اس پہ بھی ملینز کی ویورشپ آئی. اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی آڈینس کس طرح کی بلڈ کرنا چاہتے ہیں یا کیسی آڈینس آپ چاہتے ہیں. جیسی آڈینس آپ چاہتے ہیں ویسی آڈینس موجود ہے, وہ آپ کو مل جائے گی. ہر آدمی کو سننے والا, ہر ٹاپک کو سننے والا دنیا میں موجود ہے. تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا, جب آپ اچھا کام کرنے ہوں گے تو پھر بہت جلدی ہی ہوں گی ساری چیزیں, پھر چیزیں آرام سے ہوں گی. اور دوسری چیز ہے کنسسٹنسی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت سے ایسے یوٹیوبرس کو جانتا ہوں کہ جو 3 سال 4 سال یا 5 سال کے بعد ان کو پہلی انکم آئی تھی, لیکن وہ لگے رہے. آج ہم جس بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے تو ملین فالوورز ہیں یا اس کے اتنے لاکھ سبسکرائبر ہیں, وہ راتوں رات نہیں ہوئے. آخر کوئی دن اس کا بھی تھا جب اس نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے پاس 1 یا 2 ہی سبسکرائبر تھے, 1 یا 2 فالوورز تھے, آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس کے پاس آئے. ہاں لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آپ کو فالوورز تو آ جائیں, سبسکرائبر تو آ جائیں, لیکن رسپیکٹ نہیں ہو. تو جو بندہ بھی کنسسٹنٹ رہا ہے نا سوشل میڈیا کے اندر, میں نے اس بندے کو پیسے کماتے دیکھا ہے. کیونکہ ایونچولی جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کنٹینٹ ڈالنا ہے, یا تو ٹھیک ہے آپ ویلیو دے رہے ہیں لوگوں کو, 100% ویلیو سمجھ آتی ہے, لیکن ویلیو دینے میں بھی آپ کی کاسٹ آ رہی ہے. پروڈکشن کی کاسٹ ہے, پری پروڈکشن ہے, پوسٹ پروڈکشن ہے, پھر آپ کا کوئی بندہ ایس ای او پہ کام کر رہا ہے, ایک اچھی خاصی ٹیم ہوتی ہے, اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے. تو وہ ساری کاسٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریکور ہو, آپ کو پروفٹ میں آئے. اس کے لیے کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ آ کے سکسیسفل نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں رہا ہوگا. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے شروع کرنا ہے, ہمارے پاس پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے, پراپر گیجٹس ہونے چاہیے, پراپر سسٹم ہونا چاہیے. یہ بالکل ضروری نہیں ہے. میں جب اپنی شروع کی پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں مجھے خود ہنسی آتی ہے دیکھ کے. کیمرے کے رزلٹ پہ بھی, ایڈیٹنگ میں بھی, جو لائنز اوپر لکھتے ہیں وہ لائنز پہ بھی ہنسی آتی ہے کہ یار بالکل ہی ترتیب نہیں تھی, نہ رائٹ اور لیفٹ پہ اسپیس پراپر ہے, نہ کوئی فونٹ اچھا ہے, ساری چیزیں نارمل تھی. آہستہ 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 ہم نے بھی لرن کیا, ہم نے بھی گرو کیا. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہوئی ہیں. مجھ سے اکثر بچے جو کوشچن کرتے ہیں کانٹینٹ کریشن کا کہ جی میرے پاس تو آئی فون نہیں ہے فلاں. میں کہتا ہوں جو آپ کے پاس ہے, مائک نہیں ہے کوئی بات نہیں, جو نارمل کیمرہ ہے اسی کیمرے سے کانٹینٹ بنانا شروع کریں. فیس بک اور یوٹیوب کا الگوریتم بھی آپ کو تبھی ریچ زیادہ دیتا ہے جب آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. جب آپ ڈیلی کی 1-2-3 ویڈیوز ڈال رہے ہیں تو آف کورس وہ آپ کو ریچ دے گا, وہ لوگوں تک پہنچائے گا. ظاہر ہے پھر آگے آپ کے کنٹینٹ میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگ اسے پسند کریں, لیکن لوگوں تک پہنچنے کے لیے بھی فیس بک اور یوٹیوب کو آپ نے ڈیلی کنٹینٹ دینا ہے, تبھی وہ آپ کو ریچ دے گا اس کے اندر. تو جس طرح کے آپ کے پاس گیجٹس ہیں, جو کچھ ہے اسے سٹارٹ کریں, اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بات کی, بہت سے ہمارے ایسے یوٹیوبر ہیں جو پیسے تو کما رہے ہیں, ویورشپ والے, لیکن مقصد کوئی نہیں ہے. بس ڈیلی کی کوئی نہ کوئی روٹین دکھا دی, کوئی ایک بھی مقصد ہو نا ڈیلی روٹین پہ بھی, اگر کوئی مقصد ہے صاحب, کبھی کوئی نہ کوئی اچھی بات ہے, کوئی اچھی بات پہنچائی جا رہی ہے. میں ایک کوشش ضرور کرتا ہوں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آئیڈیا نہ ہوا اس چیز کا, اور یہاں پہ کیونکہ زیادہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے موجود ہیں تو میں آپ کو میسج دینے کے لیے کر رہا ہوں.
پبلک میں یہ بات نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. میری تقریباً ہر پوڈ کاسٹ کے اندر کوئی نہ کوئی میں دین کی بات، نماز کی بات کر جاتا ہوں اس طریقے سے کہ لوگوں کو فیل بھی نہ ہو کہ یہ دین کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ پراپر دین کی بات کریں تو شاید لوگ نہیں سنتے، نہیں پسند کرتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں چلو ایک عام آدمی، جو ایسا آدمی کہ جو دین سے بالکل دور ہے، جس کو کوئی لگن نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی اسکالر کو سن لے، کبھی کسی ڈاکٹر کو سن لے، کبھی کسی پروفیسر کو سن لے، کوئی لگن نہیں اس کے اندر، اس تک بھی ہم نے کوئی نہ کوئی پیغام پہنچانا ہے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی، ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے ہم نماز کی بات پہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کا اللہ سے شکوہ بنتا ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. پھر انہوں نے مزید وضاحت کی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پڑھتا ہے وہ اللہ سے شکوہ کرے، لیکن جو نہیں پڑھتا اس کا بالکل نہیں بنتا. وہ پھر اللہ سے شکوہ نہ کرے کہ جی مجھے بیماری کیوں آ گئی، میرے روزگار میں تنگی کیوں آ گئی، میرے گھر میں مسئلہ کیوں ہو گیا. بھائی تم نے تو اللہ سے مانگا ہی نہیں، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں. تو یہ والے لائن اوپر لے کے جب ہم نے ان کا یہ والا پارٹ چلایا تو اس پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا. بہت مجھے کئی لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہم نے اس کو دیکھنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی. اسی طرح دیکھو ڈفرینٹ فیلڈز کے لوگ آتے ہیں، ہم بیچ میں کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی جب کنٹینٹ بنا رہے ہو، کنٹینٹ بے شک آپ کا نارمل ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں مقصد شامل ہے نا کہ میں نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی آدھے گھنٹے کا کنٹینٹ ہے، 5 منٹ کا کوئی میسج لوگوں کو دے دینا ہے، اور میسج اس طریقے سے دینا ہے کہ لوگوں کو فیل نہ ہو کہ یہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے. ایسا میسج لوگ زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں. جس طرح اگر میں نے کبھی نماز کی بات کی تو وہ انہوں نے وہ کیونکہ وہ جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ ایک عام آدمی، ایک جرنلسٹ تھا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اس کی بات کو لوگوں نے زیادہ ویلیو کیا.